حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری، اس کو ہلکا مت سمجھو، بہت ضروری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، اور اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ غیرت آتی ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کہہ دیا اور انسان کے قدم اسی کی طرف جا رہے ہیں، ناٹ الاؤڈ ہے، پرمیشن نہیں ہے اس کی، پھر بھی آپ وہ کام کر رہے ہو، غضب آتا ہے اللہ کو۔ سود کا لکھنے والا، سودی لین دین پر گواہ بننے والا، سود کا دینے والا اور سود لینے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، فرمایا ان 4 آدمیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ جو عمل لعنتی ہے اس عمل کے بدلے میں ملنے والی انکم بھی کیا ہوگی؟ بول دے گی نہیں بھائی، وہ بھی لعنت، حرام۔ غلط عمل کے نتیجے میں جو آمدن ملے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ غلط ہوگی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک اصول سن کے پھر خود ہی مفتی بن کے ہر ایک پر حرام ہونے کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں، ٹھوکتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک اصول سن لیا کہ غلط عمل جو بھی ہوگا اس میں آمدن کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ گناہ میں تعاون بھی کیا ہے؟ حرام ہے نا۔ تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ اس تعاون کے درجات ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ علماء جانتے ہیں کہ کون سا تعاون ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام اور کون سا تعاون ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام نہیں۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ علماء مفتیان کرام جانتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر شخص ہر آدمی کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے، اس کو اصول اور مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، خود سے فتوے لگا رہے ہیں، تیری آمدن ناجائز، تیری آمدن ناجائز، تیری آمدن ناجائز۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے گناہ میں جس طرح بھی تعاون ہو بہرحال حرام ہے۔ میں نے کہا اس کے فقہاء نے درجات بیان کیے، کہہ رہے نہیں یہ فقہ شکا کچھ نہیں ہوتا، فقہ شکا کچھ نہیں ہوتا، حدیث میں آیا ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے اپنا گھر کسی کو کرائے پر دیا رہنے کے لیے، وہ اس میں فلمیں دیکھتا ہے بیٹھ کے، تو تمہارے لیے کرایہ حلال ہے بھائی؟ اب وہ کہتا ہے اگر حرام ہے تو پھر تو یہ جتنے لوگوں نے کرائے رینٹ پہ گھر دیے ہوئے ہیں تو کیا سارے وہاں بیٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں وہاں پہ؟ کیا آج کل تو گناہ کا غلبہ ہے، سب فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، اور گھر آپ نے دیا ہوا ہے ان کو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نہ دیتے تو روڈ پہ بیٹھ کے کوئی دیکھ سکتا ہے فلم؟ اور کچھ سٹے بھی لگا رہے ہیں، چرسی بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں آپ آج کل وافر مقدار میں بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو سب آپ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے، چرس بھی پیو ٹھیک ہے، فلمیں بھی دیکھو، غیبتیں بھی کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے۔ روڈ پہ بیٹھ کے غیبت کرنا، یعنی بے روزگار آدمی جو روڈ پہ، جس کا کوئی گھر نہ ہو، وہ تو روڈ پہ اس لیے غیبت کرتے ہیں کہ گھر میں سکون کی زندگی ہے تو چلو یار گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے، لیکن اگر گھر ہی نہ ہو تو پھر تو سب سے پہلے انسان گھر تلاش کرے گا، ان سب چیزوں سے بیزار ہو جائے گا وہ۔ تو میں نے کہا یہ ناجائز ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اگر ناجائز ہے تو یہ تو جتنے مالک مکان ہیں 99% تو ان کی آمدن کیا ہو جائے گی؟ تو میں نے کہا یہ بھی تو تعاون ہو رہا ہے، آپ نے ان کو گھر دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے، اور بیوی کے بجائے ٹی وی کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ وہ آپ نے دیا تھا بیوی کے لیے، وہ فوکس کر رہے ہیں۔ دیکھ لو شادی شدہ لوگ جن کے گھر میں ٹی وی ہے، ان کی بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا، کیونکہ بیوی تو وہی نظر آ رہی ہے 6 سال سے، ٹی وی میں ہر تھوڑی دیر میں آپ کو نیا ورژن، ٹھیک ہے، لیٹسٹ ورژن ملے گا آپ۔ یہ 86 ماڈل جو ہے یہ والا، اس کے علاوہ 10 چیزیں ٹی وی میں ملیں گی۔ تو اس لیے عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے میاں گھر آتے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس لیے بیٹھتے ہیں وہ ٹی وی کھول کے۔ تو یہ تو آپ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے نا مالک مکان نے، تو مالک مکان کہے گا میں نے رہنے کے لیے دیا ہے، باقی سٹا لگائیں، چرس پیئیں، مجھے اس سے، یہ مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ یوٹیوب کی ارننگ کو ناجائز کہہ رہے ہیں نا کہ اس پہ اشتہارات آتے ہیں،
تو جو یوٹیوب جن کے چینل ہیں انہوں نے گوگل کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیا ہے, اب وہ اس پہ غلط چیز چلاتا ہے تو یہ ہے تو غلط, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے. لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یوٹیوب جس کا چینل ہے, جس نے مونیٹائز کیا, وہ گناہ کا سبب بن رہا ہے. وہ سبب نہیں بن رہا, اس نے اپنی ایک چیز دی ہے استعمال کے لیے کہ آپ اس سے جائز چیزوں کو پروموٹ کریں. یہ ایک رائے ہے علماء کی, لیکن پھر بھی اگر کوئی احتیاط کرے تو زیادہ اچھا ہے. تو نیوز چینل میں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی تو پوری ارننگ ہی ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ سے ہوتی ہے, اور ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ سے جو پیسے چینل کو حاصل ہوتے ہیں وہ پیسے چینل نیوز چینل والا, وہ جو خبریں پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں, اینکرز کو بھی دیتے ہیں. تو اگر اس طرح سے آپ اس کا حرام کا دائرہ کار بڑھاتے چلے جائیں تو نیم مفتی خطرہ ایمان. پھر یہ جو چاقو چھری بیچ رہے ہیں ان کا کاروبار حرام, کیونکہ اسی چاقو سے قتل بھی ہوتے ہیں. تو چاقو والا کہے گا میں نے قتل کرنے کے لیے نہیں بنایا, میں نے تو پیاز کاٹنے کے لیے بنایا. اب آپ کا ہیڈ ہے کہ آپ اس سے جا کے بندہ ہی مار دو. چور کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں چور آپ کو پیسے دیتا ہے کھانے کے, حلال آمدن سے, چوری سے نہیں. تو آپ نے چور کی باڈی میں طاقت بھری, اب یہ جائے گا چوری کرے گا تو گناہ آپ کو ملے گا؟ بولو نا, نہیں ملے گا. آپ بولے گا میں نے ایک انسان کا پیٹ بھرا ہے, ٹھیک ہے, اچھی نیت سے میں نے, وہ اب اس طاقت کو غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے. تو یہ ایک فقہ کا ایک بہت پیچیدہ ایک اس پہ اصول ہیں کہ کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام ہو جاتی ہے, کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام نہیں ہوتی. یہ نہیں کوئی بھی بیٹھ کے فتوے دینا شروع کر دے. مدارس میں 8 سال کا نصاب جو ہے یہ گھاس کھانے کے لیے تھوڑی ہے. اور بھی ایک بڑی اچھی مثال آئی ہے ذہن میں, آئی تھی ابھی نکل گئی, کہ ابھی میں مثال کیا دے رہا تھا چور کی نا, کہ اس کو ہم جب کھلاتے ہیں کھانا پیٹ بھرتے ہیں اس کا. اور ایک اور مثال آئی تھی, ہاں بینک کے جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ, بینک کا جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام. اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ چوکیدار جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس عمارت اور اس رقم کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کام بذات خود ناجائز, بولو بھائی, نہیں ہے. اس کا براہ راست اس سودی لین دین کے گواہ بننے یا اس کو لکھنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. بینک کا مینیجر کی تنخواہ تو بہرحال حرام ہے, سودی